السلام علیکم کلاس 6 پیج نمبر 87 کھول لیجیے. اس پہ چیپٹر ہے آپ لوگوں کا اسوہ رسول. اس چیپٹر میں آپ لوگوں کو کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سے جو ہے متعلق کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، جسے پڑھ کے سن کے آپ لوگ جو ہے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کتنی سمپل اور گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اب ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے ان کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ہم چیپٹر ریڈ کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی کے آگے رکھنا شروع کر دیں. یہ دیکھ کر باقی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا. جب کھجوریں کھا چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھلیوں کہ اس ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اوہ علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں کھائی ہیں، مگر آپ سب نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی ہیں. ٹھیک ہے، ساتھیوں سے محبت اور ملن نثاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے اس چھوٹے سے واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صحابہ کرام وغیرہ سے جو ہے کتنی محبت کیا کرتے تھے. وہ بشر کامل یعنی مکمل انسان جس پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے تھے، ان کی چند امثال بھی اگر ذہن نشین ہو جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے گھر والے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ مثالی تھا. بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ان کا چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی. آتے ہی وہ سلام کیا کرتے تھے. گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے. گھریلو زندگی میں بھی حصہ لیا کرتے تھے. مثلاً بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، اپنے جوتے سی لیا کرتے تھے، سودا صرف لے آیا کرتے تھے. غرض کبھی خالی اور بیکار کبھی نہیں بیٹھتے تھے. یہ تمام کام حشاش بشاش رہتے ہوئے کرتے تھے، خوشی خوشی کیا کرتے تھے، کبھی کسی سے سختی سے پیش نہیں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے. صحابہ کرام سے مصافحہ کرتے اور سلام میں پہل فرماتے تھے. ٹھیک ہے، زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے. ٹھیک ہے، کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبر گیری کر لیا کرتے تھے. ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ جس سے وہ شخص یہ محسوس کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے ہیں. اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو خود بھی اس کے ساتھ اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک وہ خود نہ اٹھتا. کوئی شخص اپنے خلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ تھا. خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں لبیک یعنی حاضر ہوں فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے، بلا ضرورت بات نہیں کیا کرتے تھے. جب گفتگو فرماتے تھے تو اتنی صاف کہ سننے والا جو ہے سمجھ لیتا تھا اسے، اور نہ اتنا لمبا کلام فرماتے تھے کہ آدمی اکتا جائے، نہ اتنے مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے. ٹھیک ہے، کسی بات یا کسی کام میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہیں کرتے تھے، نہ کسی کی بات کاٹتے. البتہ اگر کوئی بات شرع کے خلاف یعنی کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی تو یا تو اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے یا پھر خود وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے تھے. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اعتدال اور استقامت کے ساتھ ہوتے تھے. یہ نہیں کہ کبھی کسی طرح کر لیا اور کبھی کسی طرح کر لیا. سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا. ٹھیک ہے، جو سب کے لیے جو ہے بھلائی چاہتا، جو سب کے لیے اچھا سوچتا. اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی مدد اور غمخواری کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے لیے جو ہے کہ نزدیک جو ہے سب وہ شخص جو ہے کا رتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوتا جو دوسروں کی جو ہے مدد کرتا اور غم میں اس کا ساتھ دیتا. شجاعت اور بہادری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ فیاض دیکھا، اور نہ اخلاق کے اعتبار سے
پسندیدہ دیکھا. ٹھیک ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے بڑھ کر کوئی بھی جو ہے بہادر اور بااخلاق انسان نہیں دیکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو شخص یک بارگی آ جاتا وہ مرعوب ہو جاتا، اور جو انہیں جاننے لگتا وہ آپ سے محبت کرتا تھا. میں نے آپ جیسے صاحب جمال، صاحب کمال نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد میں نے کوئی ایسا شخص دیکھا جو خوبصورت اور ہر کام میں ماہر ہو. اچھا ترجمہ. اے صاحب جمال اور انسانوں کے سردار، آپ کے نورانی چہرے سے تو چاند کو روشنی بخشی گئی ہے. جیسا آپ کی تعریف کا حق ہے ایسی تعریف ممکن نہیں. ٹھیک ہے. ہم انسانوں کا جو ہے اس طرح کی تعریف کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. خدائے ذوالجلال کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر بات ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا رتبہ سب سے زیادہ ہے. تو یہ اتنی سی مختصر سی بات انہوں نے اس میں بیان کر دی ہے.